اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ وہ لن وا کے معنی اور لن کے معنی کیا ہے بھائی؟ ہرگز نہیں۔ یہ کس پر آتا ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے، کیا کام کرتا ہے؟ معنی صحیح ہے، ہرگز نہیں، پہلے مضارع پر آتا تھا، ہاں مضارع پہ آتا ہے ہمیشہ، نصب دے گا، اور مضارع کو کیا کر دیتا؟ مضارع پہ آخری میں ہمیشہ کیا رہتا؟ آخری حرف پہ مضارع کے جو لفظ ہوتا مضارع کا، اس کے آخری حرف کی حرکت کیا ہوتی؟ بولو بھائی، پیش ہوتی۔ وہ پیش کو نکال دے کے زبر دینا پڑتا۔ کسی بھی مضارع کے پہلے لن آیا تو مضارع کا پیش جو ہے الف میں وہ زبر میں بدل جائیں گا۔ اور ایک چیز جو مضارع میں آخری میں کیا رہتا؟ نون رہتا، واو نون کی جمع رہے تو جمع کا رسغا رہا تو کیا رہتا؟ واو نون رہتا، اور نون رہا تو نون کو ڈراپ بھی کر دیتے۔ اور اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ کیا ہے بول سکتے ہیں بھائی کوئی؟ ہو یہ خاص ایکسیپشن بھی ہے اس میں۔ کیسے ہوں گے جو ہے ہاں نون برابر ہے، کیا؟ جمع مؤنث غائب کیسے ہوں، ہاں نون نسوانی جو ہے برابر ہوتا ہے، اس پر اثر نہیں کرتا۔ ہاں صحیح ہے۔ سمجھ میں یہ بات کیا ہے کہ جمع کے صیغے پوروں پہ اس میں ایکسیپشن ہے۔ ایکسیپشن کیا ہے؟ جمع مؤنث کا صیغہ اگر ہے، جمع مؤنث حاضر ہو یا غائب ہو، وہ دونوں صورتوں پہ وہ نون نہیں گرتا، وہ نون نہیں گرتا۔ زبر آئیں گا مگر نون نہیں گرائیں گے۔ کس کا نہیں گریں گا؟ مؤنث کے جمع کے صیغوں میں، دو ہی صیغے بس، مؤنث کے جمع کے دو صیغوں میں۔ چلیے پھر جو دوسرا لفظ کیا ہے؟ تستعیء، اس کا مادہ بولو بھائی۔ وہ واو عین، ہاں صحیح ہے، تا واو عین مادہ ہے اس کا۔ اور یہ اس کے پہچانا دیکھو کیا ہے، یہ سادہ تو نہیں ہے، لمبا چوڑا ہے نا، تو ہاں اس کی علامت کیا ہے؟ سین اور تا۔ سین پہ جزم ہے، دیکھو شروع میں جو تا ہے، تا مضارع کا ہے، تا مضارع کا ہے، اس کے بعد میں کیا سین تا ہے، دیکھو سین اور تا ہے نا، سین پہ ہمیشہ جزم رہتا، تا پہ زبر رہتا۔ ہاں سین تا جو آئیں گا وہ علامت ہے باب استفال کا ہے۔ اب وہ باب استفال میں وہ لیسن میں جانا، آپ کو سمجھنا بولے تو، اب خالی بولے تو سمجھ نہیں آتا، اس میں جانا پڑتا ہو۔ اس کا مصدر بولو بھائی کیا ہوں گا؟ استطاعت، صحیح ہے۔ مضارع یستطیع، ہاں صحیح۔ یہ تستعیع، یہ اصل میں کیا تھا؟ تستعیعون،
تستیونا تھا ہاں، تو اس کو جو ہے لن کی وجہ سے جو ہے زبر ہوا، پھر اس کے بعد میں نون بھی گرا دیے. جب نون گرا دیتے تو ایک الف کا اضافہ کر دیتے، معلوم ہونے کے لیے کہ وہاں جو ہے نون تھا، تو نون کو جو ہے ڈراپ کر دے کے ایک الف کا اضافہ کر دیتے. تو لن تستیو، ہاں تتیو، تو کیا مطلب ہوا؟ تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے، تم لوگ ہرگز طاقت نہیں رکھتے. ان کس کی طاقت نہیں رکھتے؟ ان کے معنی کیا؟ کہ. پھر یہ کیا؟ تعدلو، یہاں بھی وہ یہ دیکھیے ان بھی کیا کرتا ہمیشہ مضارع پہ آیا تو مضارع کے نون کو گرا دیتا اور ایک الف کا اضافہ ہو گیا ہے. عین دال لام مادہ تھا، عین دال لام، عدل کرنا، انصاف کرنا. تو مضارع جمع کا صیغہ کیا ہوگا؟ تعدلونا، ضربہ سے ہے یہ تعدلونا. تو ان آنے کی وجہ سے نون گر گیا، الف کا اضافہ ہو گیا. ان تعدلو، تم ہرگز انصاف نہیں کر سکو گے. کس بارے میں؟ بین النساء، ایک آدمی کے ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، ایک آدمی کے ایک سے زیادہ، دو بھی ہو سکتے، تین بھی ہو سکتے، میکسیمم کیا ہے؟ 4 ہے. تو جو ہے جو 2 3 4 بیویاں ہیں، وہ بیویوں میں تم ہرگز جو ہے انصاف قائم نہیں کر سکتے. اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا اعلان ہو آتے کیا سمجھ جانا؟ پکی بات ہے، پتھر کی لکیر ہے. قرآن میں کوئی بات اللہ بول دیا تو اس سے صحیح اور اس سے جو ہے پختہ بات کوئی نہیں ہو سکتی، کوئی عالم نہیں بول سکتا اس کا، ہرگز نہیں کر سکتے. بین النساء، اپنی عورتوں میں اگر انسان کتنی بھی کوشش کر لے تو مساویانہ سلوک دو سب کے ساتھ ایک جیسا نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا اعلان ہے بھائی. اب دیکھیے آگے اور کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم جتنا ہی چاہو، جتنا ہی کوشش کر لو، وہ ممکن نہیں ہے. فلا تمیلو، اب اس کے بعد میں حکم آ رہا. دیکھیے آپ ایک صفت جب بتا دیا آپ کی، آپ کو پیدا کرنے والا اللہ، آپ کی کیا خاصیت ہے آپ کو بتا دیا اللہ تعالیٰ کہ تم اپنی بیویوں میں مساویانہ رویہ اختیار نہیں کر سکتے جتنی ہی کوشش کر لو. اب اس کے بعد میں حکم آ رہا اللہ کا. کیا آ رہا حکم؟ دیکھیے ولا تمیلو، اس کا مادہ ہے بھائی میم یا لام، میم یا لام مادہ ہے اور سادہ ہے یہ بالکل. ہاں مالا یمیلو ہوتا وہ، اور یہاں کیا ہے دیکھیے تمیلو ہے. تمیلونا تھا یہ بھی کیا ہے؟ تمیلونا جمع کا صیغہ تھا، اس سے پہلے لا آ گیا، نہیں کا صیغہ آ گیا تو وہ نون گر گیا، الف آ گیا. فلا تمیلو، تم جو ہے میل کے معنی کیا معنی؟ کسی طرف جھک جانا، کسی طرف جھک جانے کے، مائل ہو جانا، مائل ہونا. اب 4 بیویوں میں سے قبلہ کا رخ پورا ایک طرف جھکا ہوا ہے. 4 میں سے 3 میں سے 2 میں سے ایک کو بہت زیادہ میلان میاں کا جو ہے ادھر ہو گیا. وہ فطری چیز ہے، اس کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا، ہے نا، فطری چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لا تمیلو کل المیلہ، یعنی کسی طرف جھک جانا جو ہے، تم جو ہے پوری طرح سے ایک طرف مت جھک جاؤ. یعنی ایک کو تو تم بری طرح چاہتے ہو
اس کو اتنا جو ہے اتنا مت جھکو. ہاں اس کی طرف جو ہے تم جو جھکاؤ کر کے سب کو نظر انداز کر دے رہے ہیں وہ غلط ہے. تم اس کو وہ تو اس کو توڑ نہیں سکتے, تم میلان ہے تمہارا, تم اس کا جھکاؤ کو قابو میں رکھو اپنے. اللہ تعالیٰ بولا اس جھکاؤ کو قابو میں رکھو. ہاں اور کیا, اور دوسرے آگے بتا رہے ہیں دیکھیے آپ, فَتَذَرُوهَا, اور آپ جس کی طرف رغبت نہیں رکھتے, ہاں جس کو نہیں چاہتے اس کو چھوڑ دیتے نا بھائی, اس سے بات ہی نہیں کرتے, اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں, اس کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے آپ. ہاں اس کو تذروہا, اور اس کو چھوڑ دیتے ہو. دوسری کو جو ہے جو پسند نہیں کرتے اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہو. اور کس طرح چھوڑ دیتے ہو وہ بھی بتا رہے ہیں اللہ. کل معلقہ یعنی معلق کسی چیز کو لٹکی ہوئی چھوڑ دیتے نا, معلق اردو میں بھی استعمال ہے. ٹھیک ہے, عین لام قاف, عین لام قاف, وہ اور اس میں کیا دکھ رہا ہے بھائی, پہچانا, دیکھو پہچانو, وہ لفظ کو غور کرو. اور کس, ہاں تفعیل کیا ہے, کیسا پہچانے, اس میں تجدید ہے نا. ہاں تو کیا معلوم ہو گیا آپ کو, یہ تفعیل کا ہے. تو مصدر کیا ہوں گا بھائی تفعیل کا, بولو. تعلیقن, تعلیقن, وہ عین لام قاف کو تفعیل کے وزن پہ لے گئے تو کیا بن جاتا وہ تعلیقن. تعلیقن کے معنی کیا ہے, معلق چھوڑ دینا, کسی کو چھوڑ دینا. ماضی کیا ہو گیا, بولو. خالی بس یہ تینوں حروف لے لیے, سب پہ زبر دے دیے, بیچ میں تجدید دے دیے. اللہ کا مضارع کیا ہوا, ہاں بولو. ہاں غل زیر ہو جاتا ہے یا پیش آتا ملخو. اب مضارع سے اس میں فاعل بنانا ہے آپ کو. کیا بنا رہے ہیں اب, اس میں فاعل. کیا طریقہ ہے بھائی, یا کو جو ہے پیش میں بدل دیں گے, محلی خن ہو جائیں گا, یعنی معلق چھوڑ دینے والا, معلق کر دینے والا. یہ کیا ہو گیا, یہ اس میں فاعل ہو گیا ہے. تو اب یہ اس کا کیا مونس بناؤ, اس کا کیا ہوگا, کیا کرتے ہیں اس کو زبر دے کے. مذکر اسم کو مونس بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے, بولیے. آخری حرف کے اوپر زبر دے کے گول تیل لگا دینا. معلقن, وہاں کیا لکھا ہوا ہے بولو, معلقن ہے. تو کیا ہے یہ اس میں فاعل ہے. اس میں مفعول کرنا رہا تو کیا ہوں گا, زبر آتا ہو, زیر کا زبر آتا. جس کو آپ پسند نہیں کرتے اس کو بالکل معلق لٹکی ہوئی چیز کی طرح مت چھوڑ دو, اس کی طرف بھی توجہ دو بولنے کا مطلب ہے. پھر آگے دیکھیے کیا ہو رہا ہے اب. ان تسلیحو, اس کا مادہ بولو حضر میاں. ہاں بالکل صحیح. یہ سادہ ہے اور کچھ ہے دوسرا, سادہ نہیں ہے نا, پیش آ گیا نا. علامت پیش کس میں آتا, تفعیل میں, افعال میں اور مفعلہ میں. تو یہ جو ہے پیش اور زیر ہے تو افعال کا ہے, پیش اور زیر ہے تو بعض افعال کا ہو گیا. ان تصلحو, اگر تم صلح کر لو, آپس میں صلح کر لو, ایسی عورتوں سے بات کر کے جو ہے
بھائی میں نہیں ہو سکتا، ایسا کریں گے، میں اتنا کروں گا، اتنا میں اس کے پاس راضی ہوں، اس عورت سے بات کر لے کے صلح کر لو. جس کو لٹکا کے چھوڑ دیا آپ، اس کو چھوڑ دو مت. بے رغبتی بھی ہے تو جو ہے کچھ نہ کچھ لحاظ کرنا لازمی ہے، تو کچھ صلح کر لے کے اس پہ قائم رہو، تاکہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ میرے کو بالکل چھوڑ دیا ہے میرا شوہر. وہ مقصد ہے اللہ کا. وہ تتقو، اور پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، کان غفور الرحیمہ. تو یہ ذرا کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. اب دیکھیے آپ قرآن میں ہر رکوع میں کئی جو ہے احکامات رہتے ہیں. قرآن پوری احکامات سے بھری ہوئی ہے، اور ہر حکم کی ہر اینگل سے جو ہے اللہ جو ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا کئی طریقوں سے. ہاں بالکل، ہدایت، کامل ہدایت. تو بعض علماء ایسا سمجھتے ہیں کہ قرآن میں کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، اللہ بھول سکتا بھائی؟ اگر کوئی انسان، کوئی عالم یہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں کوئی چیز چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ، وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں قرآن میں نہیں ہے نا، تو ایک اصول ہے، اللہ کا حکم ہے علانیہ طور پہ، میں ہر چیز جو نہیں دیا ہوں قرآن میں، جانتے بوجھتے ہوئے نہیں دیا ہوں. جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دو بلکہ حکم ہے آپ کو، خالی اتنا ہی. کتنی دو، کس کو دو، کیا کس کو دو بلکہ ہے، کس کس کو دینا زکوٰۃ وہ ہے، مگر اس کی مقدار کیا ہونا چاہیے قرآن میں نہیں ہے. تو اللہ کا مطلب ہے، کئی جگہ اللہ تعالیٰ لکھ دیے ہیں، میری بات سنو اور میرے رسول کی بات سنو. جب دین مکمل ہوتا آپ کا، بغیر رسول کے دین مکمل نہیں ہوتا. پہلے قرآن کو پورا جان لینا، پھر جو قرآن میں چھوٹی ہوئی چیزیں ہیں وہ آمدن چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حضور کے ذریعے کہلانے کے لیے، حضور کے ذریعے کہلانے کے لیے آمدن چھوڑا ہے. وہ اللہ سے کوئی بھول نہیں ہوتی. اس میں ہر چیز کا جو ہے آپ کو وہ مل جائے گا. آپ کو کوئی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی دنیا میں آپ کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن اس کی تشریح نہیں کرتا ہو. یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ جو ہے اللہ بھول گیا ہے، یہ قرآن میں نہیں آیا ہے. اللہ بھولتا ہے کوئی چیز؟ 9 ڈیکیڈ سے یہ دنیا چل رہی، کتنے 900 برس سے، کتنے 9 صدی بول تو 900 برس ہو گئے سے دنیا چل رہی ہے. کیسا جو ہے دن رات ایک دوسرے کے پیچھے آ رہا جا رہا ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، گڑ رہے ہیں، دوسرے نئے لوگ آ رہے ہیں. اس میں رتی برابر کہیں بھی آپ ایک غلطی نہیں نکال سکتے، رتی برابر ایک غلطی نہیں بتا سکتے آپ. ہر چیز جو ہے مکمل اس کے لحاظ سے ہوتی ہے، جیسا وہ چاہتا ہے بولتا ہے وہ سب. اور بعض چیزیں جو ہے قرآن میں، اب جیسے موت کے بعد میں کیا کیا خبر میں ہونے والا ہے، اور قیامت کی خبر میں کس کو کیسا ہونے والا ہے، اس میں چند چیزیں آپ کو بتا دیا اللہ تعالیٰ، جو اللہ ضروری سمجھا آپ کو کہ میرا بندہ جان لینا چاہیے، وہ چیزیں بتا دیا. اب اس میں کھوج کر رہے ہیں، ایسا نہیں ایسا ہوگا، یہ ہوتا ہوگا، وہ ہوتا ہوگا، سب بکواس. جو قرآن میں موجود ہے اس کی حد تک آپ علم رکھ لیے، کافی ہے، وہ ختم ہوگی بات. تو قرآن کی چیز کو سمجھنا، اس کی ہر چیز کو پکڑنا. اور اس میں آپ کو کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہے بول کے بولیں گے وہ
بالکل جو ہے آپ کو اسلام سے باہر کر دیں گے. قصداً چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ. اب مچھلی ہے, مچھلی کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ذبح نہیں کرتے. کون حکم دیا؟ اللہ کا تعالیٰ کے حکم سے, اور رسول بولے نہیں کرنا ہے, اس کو نہیں کر سکتے. جتنے بھی احکامات ہے جو حضور, جو قرآن میں نہیں ہیں, عمداً چھوڑے گئے ہیں اللہ کے اس حضور کے ذریعے کہلوانے کے لیے. یہ ہے وہ بات. ہاں, اس کے بعد میں پھر وہ کیا بول رہا دیکھیں آپ. اب فرض کرو کہ ایسی بات آ گئی کہ ایسا صلح کرنے کے بعد میں بھی معاملہ نہیں جم رہا ہے, معاملہ نہیں جم رہا. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں سوچ کے سب بول رہا ہے آپ کو. پہلے کیا بول رہا, تم جھکو مت, صلح کر لو. صلح کرنے کے بعد میں بھی معاملہ جمع نہیں. تو اب آگے کیا حکم دے رہے ہیں کیا؟ یتفرقا بولو بھائی کیا ہے اس کا مادہ بولو پہلے. فا را قاف مادہ اس کا, فا را قاف, اور تا تجدید دکھ رہا ہے بیچ میں. فا سے پہلے تا ہے, بعد میں تجدید ہے. دیکھو آپ, تفاعل, سیدھا سادہ قالی پہ را قاف. فرقہ مانے الگ ہو جانا. سادے معنی کیا ہوں گے؟ فرقہ بول تو الگ ہو جانا. اب اس کو باب کس میں لے جا رہے ہیں؟ تفاعل میں لے جا رہے ہیں. تو کیا ہو جائے گا یہ؟ مصدر کیا ہو گیا؟ تفرقن, ہے نا؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں. ماضی کیا ہوگا بولو؟ یہ ماضی آ گیا. تفرقہ جدا ہو جانا, جدا ہو جانا یعنی طلاق ہو جانا. طلاق کی نوبت آ گئی بھائی, جم رہے ہیں معاملہ. ٹھیک ہے, وہ بھی بول رہے ہیں اللہ ٹھیک ہے. تو ویسی صورت میں کیا کرنا, وہ حکم آ رہا. وَإِن يَتَفَرَّقَا, ولیف کس لیے آیا بھائی بولو سوچ کے, آپ بولو جناب. خا کے اوپر نہیں, خاف کے بعد میں الف لکھا ہوا ہے نا, وہ تو اس کا وہ تو آ گیا ہو. وہ الف کیا ہوا ہے آخری میں؟ مصنع سے ہاں, مسنہ کیا؟ ہاں, تسنیہ ہے. میاں بیوی دو ہو گئے نا بھائی, میاں بیوی دو ہو گئے, تو دو کا صیغہ استعمال کرنا ہے. تو دو کا صیغہ میں کیا کرتے ہیں؟ خالی ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں. وَإِن تَفَرَّقَا, اگر جمین بات میاں بیوی علیحدہ ہو گئے تو اللہ کیا بول رہے ہیں دیکھیے یہاں, یغنی اللہ, غین نون یا مادہ ہے اس کا, غین نون یا مادہ ہے, سادہ نہیں ہے یہ. یہاں بھی کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ پیش دکھ رہا ہے. پیش اور زیر ہے نا, یہ بھی افعال کا ہے. اغنیاؤن یعنی یغنی اللہ, اللہ جو ہے ان دونوں کو بے نیاز کر دے گا. ان کا بھی بھلا کر دے گا, ان کا بھی بھلا کر دے گا. ان کو ان کی محتاجی نہیں رہیں گی, اس کو ان کی محتاجی نہیں رہے گی. اس طرح دونوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گا, بے نیاز کر دیں گا. کلن, دونوں کو. یہاں کلم لوگ دو ہی لوگ ہیں نا, کلن کا مطلب ان دونوں کو ایک دوسرے سے بالکل بے نیاز کر دیں گا. ایسا کر دیں گا کہ انہوں الگ رہتے ہوئے انہوں خوش, انہوں الگ رہتے ہوئے انہوں خوش. وہ کس سے کر رہا اللہ تعالیٰ؟ وہ بھی بیان کر رہا اللہ تعالیٰ. من ساتھی, اپنی کشاش سے, اپنی وسیع النظری سے. جو ہے ان دونوں کو جو ہے غنی کر دیں گا, بالکل بے نیاز کر دیں گا.
کسی قسم کی ان کو جو ہے فکر نہ رہیں گی. جما دیں گا دوسری جگہ دونوں کو جما دیں گا. اگر کوئی ایک اب 3 بیویاں نہیں ہیں، ایک ہی بیوی والا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی رہیں گا. دوسری تیسری چوتھی ہے نہیں، ایک ہی ہے. اب یہ ایک ہی بیوی ایک ہی میاں میں بھی اختلاف آ گیا زبردست، نہیں جم رہا، تو کیا ہونا، جدا ہو جائیں گا. تو ان دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گا، بے نیاز کر دیں ایک دوسرے سے. اچھی طرح سے انہوں بھی زندگی گزار سکتے، انہوں بھی گزار سکتے. اور پھر دوبارہ ریپیٹ کرے اللہ، وہ کان اللہ واسعا حکیمہ، کیا بہت وسعت والا ہے. اللہ بہت وسعت والا ہے، حکمت والا ہے. وہی کر سکتا ہے، یہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. اب پھر آگے دیکھیے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ کئی جگہ ریپیٹ ہو رہی ہے چیز، ایک ہی بات ہے یہ. اپنی وحدانیت جتانے کے لیے اپنی سب سے بڑی چیز اللہ کے پاس کیا اہمیت ہے، مجھ اکیلے کو جو ہے معبود سمجھنا. اس کے ساتھ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو اب یہاں کیا بول رہے ہیں، دیکھیے اب، ہاں، سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی اللہ کو چھوڑ کے جتنے بھی چیزیں ہیں سب اللہ ہی کے ہیں. ان سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے. اس پر ہر چیز پہ کنٹرول اللہ ہی کا ہی ہے، کسی کا دخل نہیں ہے، کسی کا دخل نہیں ہے. اب پھر آگے کیا بول رہے ہیں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. یہ آیت ہو گئی پوری. اب یہاں کیا ہے، آپ صرف اس حساب سے کیا دیجیے، وہ لقد بول تو یقیناً وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہم نے معنی کیا کریں گے اس کے، بولو. واو سوات یا مادہ ہے، واو سوات یا ہے، اور بیچ میں جو ہے سوات دکھ رہا ہے، تجدید دکھ رہی، تفیل میں لے جانا پڑے گا اس کو، سنیں. ہاں، تو وصینا یعنی ہم نے وہی کر دی ہے، یعنی ہم سب کو تاکید کر دیے ہیں، سب کو تاکید کر دیے ہیں. الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی، ان سب کو. من قبلکم، آپ سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس سے پہلے کے جتنے بھی رسول تھے ان سب کو جو ہے ہم تاکید کر چکے ہیں، وہی کر چکے ہیں. اور ایاکم، اور تم کو بھی، پہلے کے رسولوں کو بھی اور آپ کو بھی. ان اتقوا اللہ، کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو یا جو ہے اللہ سے ڈرو. اس کے بعد میں کیا بولیں، وہ ان تکفرو، اور اگر تم انکار کرو گے، تکفرو، ان تکفرو، یہاں جو ہے یہ بھی تکفرون تھا بھائی. ہاں ہاں، ان آیا، ان کے لحاظ سے جو ہے وہ نون گر گیا وہاں. ان تکفرو، اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّا لِلَّهِ، کیا بول رہے اللہ تعالیٰ، فَإِنَّا بول تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وہ کان اللہ، اور اللہ ہے غنیًا حمیدہ، یعنی بے نیاز ہے. اللہ جو ہے، اللہ کے سوا ہے جو دوسری چیزیں ہیں. اب آنے واحد میں اللہ کو غضب آ گیا، بول دیا پوری دنیا کے لوگ مر جاؤ، خالی بول دیا پورے ختم. پھر 1-2 سیکنڈ کے بعد میں اٹھ جاؤ، پوری دنیا کے لوگ اٹھ جاتے.
جو چاہے کر سکتا ہے، اتنی حکومت ہے اس کی پوری. اب قیامت روز قیامت کیا ہوں گی، برپا ہوں گی، پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو کے پہاڑ ٹوٹ کے جو ہے ذرات کی شکل میں اڑنے لگ جائیں گے. اللہ اس کی قدرت ہے بھائی، اس کی ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. پھر بول رہے ہیں کیا نا دوسرے اس میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ یہ بار بار ریپیٹیشن کیوں کرتے اللہ تعالیٰ؟ یہ چیزوں کو گھٹ بٹھا لو ذہن میں، ہر چیز بٹھا لو ذہن میں. اور پھر آخر میں کیا بولیں دیکھیے آپ، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. ہر چیز ریپیٹ کرنے کے بعد میں آخری میں کیا بولتے ہیں؟ اللہ ہی کافی ہے آپ کے لیے کارساز. دنیا کی ہر چیز کے لیے اللہ ہی کارساز کافی ہے. اللہ کئی عالم آپ کو ایسے ملیں گے، کئی عالم 70-80 سال کی عمر ہو گئی ہے، ان سے پوچھو آپ بیماری میں کیا دوا کھائے، کس طرح کا علاج کرتے ہو، تو آپ کو بہت سارے جو ہے 90% علماء جواب دیں گے ہم آج تک کوئی دوا کھائے نہیں، آج تک ہم کسی ڈاکٹر کے پاس گئے نہیں. کیوں؟ قرآن کو حقیقت میں سمجھ لیے وہ لوگ. قرآن کو جو حقیقت میں سمجھ لیتا ہے اور یہ لفظ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، ہر کوئی خاص بات بولنے کے بعد میں اللہ یہی بولتا ہوں ہمیشہ، وہ کفا باللہ کر، میں اکیلا کافی ہوں تمہارے لیے. دوا کرنا، علاج کرنا منع نہیں ہے بھائی، کرنا ہے، جائز ہے. مگر جب آپ کے پاس یقین والا ایمان قرآن کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کو حقیقت کھل جاتی، تو بھائی سب سے بڑا ڈاکٹر اللہ ہے، اس کو چھوڑ کے میں دوسروں کے پاس کیوں جاؤں؟ اس یقین پہ رہ گیا تو انہیں کامیاب ہو گیا، انہیں اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، اللہ اس کی مدد کو آ جاتا، اس کو بیماری نہیں ڈالتا. وہ ایمان ہے، اپنا نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. فوراً ذرا بخار، ارے بچے کو بخار آ لے جاؤ بھائی، بھاگو، چلڈرن اسپیشلسٹ کے پاس جاتے نہیں آتے، جاؤ، مگر بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ پہ کرو. اگر ایک شخص اللہ کو بالکل ہی چھوڑ دے کے ڈاکٹروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک ڈاکٹر سے علاج نہیں ہوا، دوسرے کے نہیں، دوسرے نہیں، تیسرا رہے، کہیں بھی فائدہ نہ بھائی کیا کروں میں، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، سوپ کر لیے، کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تک اللہ نہیں چاہا کوئی بیماری نہیں جاتی. سنو بھائی، آپ خاص طور سے علاج کرو، بہترین چیز ہے، برا نہیں ہے. قرآن کو پکڑو. اللہ کیا بول رہا ہے؟ یہ لفظ جو ہے 20-50 دفعہ قرآن میں ریپیٹ کرے اللہ تعالیٰ. ہر چیز کا مالک میں ہوں. یہ میرے کو چھوڑ کے تم کدھر پھر رہے؟ کس سے اس سے مانگتے پھر رہے تم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں. تو دوسروں کے پاس کیوں جاتے بھائی آپ؟ وہ یقین والا ایمان آپ کے اندر آ گیا تو یہ کیفیت طاری ہوتی. یہ بندہ وہ ہے جو صرف مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو میرا کام ہے اس کو سنبھالنا، میری ذمہ داری ہے اس کے ساتھ دینا، بلکہ اللہ فیصلہ کر لیتا ہو. چلیے اس کے بعد میں کیا دیکھیے پھر، ان یشا، ان آیا دیکھیے، ان کے بارے میں یشا کے بارے میں جزم آ گیا ہے نا، یشاؤ تھا، پھر یہاں جزم آ گیا، آتا نا اس میں، ان میں. تو اگر یشا کے معنی کیا ہے بھائی؟ چاہنا. شین یا مادہ ہے اس کا، شین یا ہے. اگر وہ چاہے، وہ کون ہے یہاں؟ اللہ ہے. یہ سمجھنا پڑتا بھائی. ہر لفظ میں جو ہے ضمیر رہتا، فعل میں چھپا ہوا رہتا ہے نا. یہاں کیا ہے؟ یا ضمیر ہے نا بھائی.
اب یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ اللہ کو کر رہی ہے یہاں. ان یشاء اگر اللہ چاہے یذہبکم. اب اس کی تشریح کرو بھائی، آپ بولیے جناب. ذہابہ مادہ ہے اور پیش دکھ رہا ہے، یہ سادہ نہیں ہوتا. افعال کا ہے یہ. ہاں افعال کا ہے. ہاں کیا معنی ہوئے؟ بولو بھائی، آپ بولو کیا معنی ہوں گے اندازہ؟ ذہبہ لے کے جانا، جانا، چلے جانا. جانا، اور بھی دوسرے جانا. تو یہاں کیا معنی ہے؟ یذہبکم. تم کو لے، وہ لے جائیں گے تمہیں، تمہیں لے جائیں گے، تمہیں لے جائیں گے، تمہیں لے کر جائیں گے. ختم کر دیں گا. وہ چاہے تو تمہیں لے جائیں گے. ان یشاء اگر اللہ چاہے یذہبکم تمہیں گئے گزرا کر دے گا اللہ تعالیٰ، تمہیں فنا کر دے گا، تمہیں دفن کر دے گا. یہاں یہ معنی لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو گیا گزرا بنا دیں گا، یعنی ختم کر دیں گا، نیست و نابود کر دیں گا. یہ مطلب لینا ہے. یہاں بعض جگہ بہت ایک لفظ کا جو ہے لفظی معنی نہیں ہوتے، ذرا مرادی معنی الگ ہی رہتے. ہاں میں یہاں پھر بھی ذرا ہنٹ ملتا ہے، آپ کو ہنٹ ملتا خالی. تو اللہ جانتا میں میرے بندوں کو کچھ تو عقل دیا ہوں میں، وہ عقل کا اگر انہیں استعمال کرے گا تو سمجھ لے گا. سمجھے نہیں؟ یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو، اور تم کو نابود کر دوں گا. نابود کر دیا سمجھا. وہ یاتی بآخرین، کیا کر دیا؟ ایک لوگوں کو اللہ تعالیٰ بول رہے ختم کر دیا میں. تو یاتی بآخرین، میں دوسروں کو لے آؤں گا. یاتی کے معنی کیا ہے بھائی؟ آنا. اور اس کے بعد میں اگر بعد میں بے زیر بھی آیا سمجھے، آخری نا سے پہلے کیا دی کہ بے زیر بھی ہے یہ، تو لے آنے کے معنی آتے. اس کے معنی کیا ہوتے؟ لے آنا. عطا معنی آنا، عطا معنی آنا. اور جو ہے بعد میں اگر بے زیر کے ساتھ آیا تو لے آنا کے معنی مانے گا. دوسروں کو لے آؤں گا، میں سب کو ختم کر دوں گا، دوسروں کو لے آؤں گا. اب آپ لوگ میری بات نہیں سن رہے نا، تم کو فنا کر دیتا ہوں. دوسروں کو لے آؤں گا جو مجھے میری بات سننے والے رہیں گے. وہ کانا، پھر کیا پر اللہ تعالیٰ، وہ کانا اللہ علی ذالک قدیر، اس چیز پہ اللہ قادر ہے. ایسا کرنے کے واسطے اللہ قادر ہے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. من کانا یرید ثواب الدنیا، من کانا یریدو، یریدو کیا ہے بھائی؟ ہاں مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. مضارع کے صیغے کے پہلے کانا آیا، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہاں ماضی استمراری، ماضی استمراری کے معنی دیتا ہے. جب مضارع کے صیغے کے پہلے کانا کا صیغہ آ گیا، کانا کا صیغہ آ گیا، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ماضی استمراری، یعنی گزشتہ زمانے میں مسلسل کام ہو رہا تھا، یہ ایسا معنی آئیں گے. من کانا یرید ثواب الدنیا، ہاں. اور جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا رہا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، ہاں، دنیا کا ثواب کی خواہش کرتا رہا، ہے نا. ماضی استمراری کے معنی لیں گے. ہاں، من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب میں دے رہے ہیں. دیکھیے، فعند اللہ
پھر اللہ کے پاس ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس جو ہے ثواب دنیا کا بھی ہے آخرت کا بھی ہے. تو خالی دنیا ہی مانگ رہا تھا. تو اتنا بے بہرا ہے، تو خالی دنیا مانگ رہا تو اصل زندگی جو آخرت ہے اس کے تو کچھ سوچ رہا ہی نہیں. تو دیکھو بھائی، خاص بات ایک چن لو یہاں پہ، یہ خاص بات ہے یہاں بھی ایک بہت خاص بات ہے. کوئی ایسا شخص ہے جو دنیا ہی زندگی بھر دنیا ہی کی بھلائی چاہتا رہا. یا اللہ میری دنیا اچھی کر دے، میری دنیا اچھی کر دے، مجھے یہ دلا دے، مجھے وہ کر دے. موت ہوگی اس کی، موت ہوگی اس کی. تو کیا ہوں گا اس کا حشر؟ اس کو جواب دیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز، تو دنیا میں تیری دنیا کی پوری زندگی دنیا کی زندگی کی بھلائی چاہتا رہا، اور تجھے میں وہ دے چکا، اور میں تجھے وہ دے چکا. اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں اس کی دوزخ نصیب ہوئی. سمجھے بھائی؟ جو خالی دنیا کی خواہش کرنے والا، اس کی تمنا میں رہنے والا، اسی کو چاہنے والا، اسی کے اللہ سے تو اللہ جواب دیں گے اس کو قیامت کے روز، تو دنیا میں ہمیشہ دنیا کی چیزیں مانگتا رہا، میں تجھے دنیا میں دے چکا، اب تیرے کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے دوزخ کے. اور اللہ یہاں کیا بول رہے ہیں؟ دنیا کا ثواب دینا، آخرت کا ثواب دینا، دونوں میرا ہی کام ہے. تو اگر تو دنیا چاہتا رہا تو تجھے آخرت نہیں ملیں گی. دنیا بھی چاہ، بری بات نہیں ہے، ساتھ میں آخرت بھی چاہنا، ساتھ میں آخرت بھی چاہنا. دنیا سب سے بڑی دعا ہے نا وہ، بس یہ دنیا والآخرہ مانگو تو ایسا مانگو، خالی دنیا مت مانگو، مانا ویسا دونوں مانگو. جب صحیح ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نواز دیتا، آخرت میں بھی جو ہے انہیں بھلائی میں آ جاتا. وہ کان اللہ، اور اللہ ہے سمیعا بصیرا، خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے.